آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے تاریخی سفر پر جس میں ہم دریافت کریں گے دنیا کی سب سے مشہور اور طویل دیوار کی کہانی، یعنی دیوار چین۔ یہ دیوار نہ صرف اپنی لمبائی اور عظمت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ انسانی تاریخ، قربانی اور محنت کی ایک لازوال مثال ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو دیوار چین کی ابتدا سے لے کر اس کے تاریخی پس منظر، تعمیراتی مشکلات، اہمیت، کہانیوں اور آج کے دور میں اس کے کردار کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کرے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اس تاریخی عجوبے کی وہ معلومات بھی فراہم کریں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو اپنے ذہن اور دل کو کھول لیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کو ایک گہرے تاریخی سفر پر لے جائے گی۔ ایکسپلور وتھ حمزہ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دیوار چین کی تاریخ تقریباً 7ویں صدی قبل سے شروع ہوتی ہے، جب چین مختلف چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ان ریاستوں کے درمیان نہ صرف آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، بلکہ ان شمالی علاقوں سے آنے والے حملہ آوروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان حملہ آوروں میں خاص طور پر منگول اور دیگر خانہ بدوش قبائل شامل تھے، جو چین کے کھیتوں اور گاؤں پر حملہ کر کے لوٹ مار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر ریاست نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کرنا شروع کی۔ یہ دیواریں الگ الگ اور مختلف لمبائی کی تھیں۔ ان کا بنیادی مقصد دشمن کو روکنا تھا۔ ان دیواروں کو مقامی طور پر دفاعی رکاوٹیں کہا جاتا تھا، لیکن یہ تمام دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں تھیں اور نہ ہی وہ کسی بڑے منصوبے کا حصہ تھیں۔ چین کی تاریخ میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 221 قبل مسیح میں چین کے پہلے شہنشاہ چی شنگ ہونگ نے تمام ریاستوں کو متحد کیا۔ انہوں نے نہ صرف ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی، بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا کہ ان کی تمام دیواروں کو جوڑ کر ایک عظیم اور مستقل دیوار بنائی جائے، تاکہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔ دیوار چین کی تعمیر کا آغاز ایک عظیم منصوبے کے تحت کیا گیا۔ شہنشاہ چنگ شی ہونگ نے اپنے ماہر انجینئروں، معماروں اور مزدوروں کو حکم دیا کہ وہ دیوار کی تعمیر کا کام فوراً شروع کریں۔ یہ دیوار صرف ایک دفاعی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ یہ شہنشاہ کے عزم اور طاقت کی علامت بھی تھی۔ دیوار کی تعمیر میں لاکھوں لوگ شامل تھے، جن میں قیدی، کسان اور فوجی شامل تھے۔ یہ لوگ دن رات سخت محنت کرتے تھے اور کئی سالوں تک اپنے منصوبے پر کام کرتے رہے۔ دیوار کی تعمیر میں پہاڑوں، جنگلوں، وادیوں اور ریگستانوں جیسے مشکل مقامات پر کام کرنا پڑا۔ مزدوروں کو شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کبھی برفانی سردی، کبھی جھلسا دینے والی گرمی اور کبھی شدید بارشیں ان کے کام میں رکاوٹیں بنتی تھیں۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو مزدور سخت محنت کے دوران انتقال کر جاتے تھے، انہیں وہیں دیوار کے نیچے دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے دیوار چین کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی قربانیاں ہمیں اس دیوار کی اہمیت اور اس کے پیچھے چھپی محنت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف پتھروں اور اینٹوں کی دیوار نہیں، بلکہ ان لوگوں کی قربانی کی داستان ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسے ممکن بنایا۔ دیوار چین کی سب سے حیرت انگیز بات اس کا منفرد فن تعمیر ہے۔ یہ دیوار تقریباً 21,000 کلومیٹر طویل ہے اور مختلف حصوں میں مختلف مواد سے بنائی گئی ہے۔ کچھ حصے پتھر سے بنائے گئے ہیں، کچھ مٹی اور اینٹوں سے اور کچھ لکڑی سے۔ دیوار کے اوپر چوڑی گزرگاہیں بنائی گئی ہیں جہاں سے فوجی آسانی سے گشت کر سکتے ہیں۔ ہر چند 100 میٹر کے فاصلے پر حفاظتی مینار موجود ہیں جس سے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ دیوار کے مختلف حصوں میں فوجی اڈے بنائے گئے تھے جہاں فوجی قیام کرتے اور ضرورت پڑنے پر فوراً کارروائی کرتے۔ دیوار چین کے ساتھ کئی حیرت انگیز کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، جن میں سب سے مشہور کہانی منگ جیانگ یو کی ہے۔ یہ کہانی چینی ثقافت میں محبت اور قربانی کی علامت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منگ جیانگ یو کا شوہر دیوار کی تعمیر کے دوران قید ہو گیا تھا اور سخت محنت کے باعث وہ انتقال کر گیا۔ جب منگ جیانگ یو کو یہ خبر ملی تو وہ دیوار پر گئی اور وہاں جا کر رو پڑی۔ اس کے آنسوؤں نے دیوار کے ایک حصے کو گرا دیا۔
یہ کہانی ہمیں انسانی جذبات، محبت اور قربانی کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ دیوار چین کا بنیادی مقصد دشمن کے حملوں کو روکنا تھا، خاص طور پر شمال سے آنے والے منگول قبائل کے حملے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ دیوار ایک اہم تجارتی راستے، ریشمی راستے کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوئی تھی۔ ریشمی راستہ چین کو مشرقی وسطی اور یورپ سے جوڑتا تھا، اور اس کے ذریعے نہ صرف مال و تجارت بلکہ علم، ثقافت اور نظریات کا بھی تبادلہ ہوتا تھا۔ دیوار چین کی موجودگی نے اس راستے کو محفوظ بنایا، جس کی وجہ سے چین کی معیشت اور ثقافت کو ترقی ملی۔ آج دیوار چین دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ یہ دیوار نہ صرف چینی تاریخ کی علامت ہے بلکہ یہ دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں کو چین کی ثقافت اور تاریخ سے روشناس کراتی ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے دیوار چین کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح دنیا کے مختلف حصوں سے آتے ہیں تاکہ اس دیوار کی شاندار تاریخ اور فن تعمیر کا مشاہدہ کر سکیں۔ دیوار چین ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد کے لیے محنت کرے تو کوئی بھی چیلنج ناممکن نہیں۔ یہ دیوار انسانی عزم، قربانی اور اتحاد کی ایک شاندار مثال ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔